ہر انسان کسی نہ کسی طرح غصے کا شکار ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو غصہ کم آتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے. بہت سے لوگ اپنے غصے کے ہاتھوں تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ نہیں جانتے کہ غصے سے بچا کیسے جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار ہی دے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے. فاستعذ باللہ. جب کوئی انسان نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے، تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی بات پر سمجھا رہے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ مانتا نہیں. تو بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے. تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا، اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا؟ غصے سے لال ہو گیا. اور عموماً ہمارا یہ رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے. بعض اوقات بحث مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس سچویشن کو اوائڈ کرے، یعنی بحث مباحثے سے گریز کرے. جو لا علم ہے، جو ابھی بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو بس صرف بتانا ہی کافی ہے، اس سے بحث مباحثے کی نہیں ضرورت. لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائے اور شیطان انسان کے دل میں کوئی اکساہٹ ڈال دے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ. اللہ کی پناہ لیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ یہ اکساہٹ، یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیطان کی طرف سے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ دیکھنے لگتے ہیں جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں، یا جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پر آ جاؤں. تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو برائی پر، بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الناس میں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. اس وسواس یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے، الخناس جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مدد لیں، اللہ کی پناہ لیں، اللہ کو پکاریں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے. یعنی بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے، وہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے، وہ آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے، وہ وائرس آپ کو بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا حل قرآن میں بارہا یہی بتایا گیا کہ ایسے موقع پر جب انسان کمزور پڑ جائے اور شیطان کی چال میں آ جائے، تو پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگے.
اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ کی طرف لے جائے، کیونکہ خود آگ سے بنا ہے، بندوں کے دلوں میں آگ بھڑکاتا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ پھر قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ اپنے کسی کام میں، بڑے اچھے ہی مفید کام میں منہمک ہوتے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مثلا، اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس پر آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کھلا ہے اور کبھی آپ تھوڑا بند بھی کر دیتے ہیں لحاظ سے، اور پھر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ وہیں بیٹھے بیٹھے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور گھر میں ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عین اس وقت جب آپ کوئی خیر و بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس وقت شیطان آ ٹپکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء 53 میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہمیں بری سچویشن سے نکلنے کا اور اس کو اوائڈ کرنے کا اور اس سے بچنے کا۔ میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر اپنے ہی بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن ہم کتنی بار اسی حکم کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ بات اچھے سے کرنی ہے۔ کیوں اچھے سے کرنی ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کرتا، لہذا شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دو۔ اپنا طرز عمل درست کر لو، اپنا معاملہ، اپنا بیہیویئر درست کرو۔ تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ بات اچھے سے کرو۔ ہم نے ایک ہی بات کہنی ہوتی، لیکن اچھے سے کہیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، اور اگر غصے سے کہیں گے اور تکبر سے کہیں گے اور دوسرے کے اوپر دھوس جما کے کہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بڑا سمجھ کے یا کسی وجہ سے آگے سے نہ بولے، لیکن وہ دل میں ضرور رکھ لے گا۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے کسی کو لحاظ کے مارے، لیکن جب بھی کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے تو کبھی بھی وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ دلوں میں جگہ صرف اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بتا دی کہ اچھے اخلاق کی کیا ہے؟ اچھی بات کرنا، جب بات کریں اچھے سے بولیں۔ اور یہاں پر یہ جو ینزغو کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غصے یا کسی اور سبب سے فساد پیدا کرنا۔ یعنی ینزغو کا معنی کیا ہے؟ غصے کی وجہ سے فساد پیدا کرنا، کیونکہ انسان جب غصے سے بولے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح شیطان دو بندوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، یعنی جھگڑا بھی کرواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، یعنی تمہارے آپس میں دلوں کے اندر دوریاں آ جائیں، گرج آ جائیں۔ اور یہ وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ انسان کو اکساہٹ دلاتا ہے۔ یہ اکساہٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں آ کے بات ڈالتا ہے، دیکھو دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور جب تک تم اس کو منہ توڑ جواب نہیں دو گی نہیں باز نہیں آئے گا۔ لہٰذا انسان اپنے سارے اصول، طریقے، ضابطے، اخلاق، ہر چیز بھول کے غلط کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ دراصل شیطان کی اکساہٹوں میں سے ایک اکساہٹ ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز سے ایسی بات کہی جو انہیں ناگوار گزری، تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے کی حیثیت پر اکسائے؟
کیونکہ وہ حکمران تھے نا اس وقت، تاکہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں اور کل قیامت کے دن مجھے تمہاری طرف سے سختی پہنچے. یعنی یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کے اوپر ناروا ظلم کیا، زیادتی کی، بلا وجہ دوسرے کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ تو کتنے عقل مند تھے یہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب رکھتے تھے اور غصہ ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے کو پی جاتے تھے. آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے خاموش رہنے پر مسکراتے رہے، لیکن جب وہ آدمی حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بات کا جواب دے دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ وہاں سے کھڑے ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، ہمارے سر پہ چلا رہا ہو اور خواہ مخواہ کی فضول باتیں کر رہا ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو جواب نہیں جا رہا. اگر وہ کوئی بد دعا دیتا ہے یا لان تان کرتا ہے کچھ بھی، تو فرشتہ جواباً اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھ نہ سکا، میں وہاں سے اٹھایا. تو غصے کے وقت دونوں فریق اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو شیطان دونوں طرف ہوتا ہے. جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نیک بندے جب ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کثرت سے معاف کرنا چاہیے. ایک شخص نے آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا 70 بار. اسی طرح دوسرے کی بدسلوکی کا جواب صرف مسکراہٹ سے دینا، اونلی اسمائل. اور اس کا کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک بدو نے آ کے چادر ڈالی، کھینچنے لگا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، غصے میں کچھ نہیں کہا. پھر اسی طرح اگر کوئی سخت بات کر رہا ہو، سخت طریقے سے بول رہا ہو، تو اس وقت جواباً حلم کا مظاہرہ کرنا. پھر حق بات ہی کہنا چاہے غصے میں ہو انسان. پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے انسان کی آخرت برباد ہو. کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹی سی چنگاری سارا گھر جلا دیتی، تو چھوٹی سی غصے والی بات گھر توڑنے پہ اور طلاقوں پہ تک بات لے جاتی. اور اسی طرح انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینا، جواب دینے میں محتاط رویہ اختیار کرنا، سوچے سمجھے نپے تلے لفظ بولنا، خصوصاً سینسیٹیو لوگوں کے ساتھ، کہ جو آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی کچھ سے کچھ بنا کر ناراض ہو بیٹھیں گے آپ سے. اور ایسے لوگ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے، بس ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں تو بس آپے سے باہر ہو گئے. تو پھر کوشش کریں کہ اس موقع پر وہ بات نہ ہی کی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے. پھر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یعنی غصے میں کیا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، بد زبانی اور لان تان نہیں کرنا. پھر اسی طرح گالی گلوچ نہ کرنا، ہاتھ نہ چلانا کہ انسان تھپڑ مارنے پہ آ جائے. کسی پر بھی ظلم نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، بد دعا نہ دیں. بہت سے لوگ غصے میں جب بڑبڑانے لگتے تو پھر اگر جواب ویسے نہیں دے سکتے تو بد دعائیں دینے لگتے. کیونکہ اگر آپ کی بد دعا جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر نہ لگتی تو واپس آپ پر نہ پلٹ آئے. یہ بہت اس میں خطرہ ہے. جلد بازی سے پرہیز کرنا. پھر اسی طرح اگر آپ اپنے بچے میں غصہ دیکھتے تو اس کو دعا دے، کسی بڑے میں دیکھتے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کر. پھر بہت چیخ چلا کے سمجھانے کے بجائے وہی بات آرام سے بیٹھ کے کریں، کیونکہ وہ زیادہ اچھی کنوے ہوگی. اگر اس وقت پاسبل نہ ہو، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو پھر کسی اور وقت پر اس کو ڈال دیں. پھر اسی طرح جس بات پر غصہ آیا اس کی وجہ بھی بتایا کریں. بعض لوگ موڈ آف کر لیتے ہیں، غصے میں کئی دن بولتے نہیں، یہ نہیں بتاتے بھی مسئلہ کیا ہوا، تو اس سے بڑی پریشانی رہتی ہے پھر گھروں میں.
پھر اسی طرح آپے سے باہر نہ ہو. کوئی اور ہمیں نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لیں. غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دو بچے جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کے حق میں بات کرتے تو دوسرے کی پوری بات بھی نہیں سنتے. تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پوری یا آدھی. تو جب آدھی عقل ہی ماری جائے تو پھر غصے کی حالت میں انسان دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنے کے لیے انتظار کرے, غصے میں فیصلہ نہ کرے. پھر اسی طرح اگر آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو غصہ بہت کرتے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بارے میں معلوم کریں کہ کس چیز سے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح غصے سے بچنے کی دعائیں بھی کریں. سب سے پہلی دعا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے, مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا کوئی غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے. اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. شیطان کے کچوکوں سے پناہ مانگے. یہ دعا بھی پڑھی جائے, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر دل اور زبان کی اصلاح کی دعا کرے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے, میری زبان کو درست کر دے, میرے دل کے کینے کو دور کر دے. پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانے کی دعا, وہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ اس بات سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتی ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی آ کے مجھ پہ کرے. پھر غصے کی حالت میں اگر کسی پر زیادتی ہو ہی جائے تو اس کے لیے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, وہ ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے, اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا, بس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اسے برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو. تو دوسروں کو دعا دے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو. پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگے کہ اللہ ہم غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرے اور صحیح بات ہی کیا کرے. یا رب العالمین تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے, ان میں شامل کرتے جن سے تو راضی ہو گیا. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے اور ایک دوسرے سے بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے بات کرنا اور پیش آنا ہم سب سے دور کر دے.